بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے علم اصول کے اہم موضوعات کے بارے میں، اور الحمدللہ ابھی تک ہم بہت سارے موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور اختصار کے ساتھ ان کی وضاحت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو میں انشاءاللہ ہم مطلق کی تعریف کریں گے۔ مطلق یعنی ایک ایسا لفظ ہے جو ہمیشہ انسان سنتا رہتا ہے، جو علم اصول میں جو لوگ وارد ہوتے ہیں، جو علم اصول سے جن لوگوں کا تعلق ہے، وہ لوگ ہمیشہ اس قسم کے الفاظ سنتے رہتے ہیں۔ مطلق ہے، عام ہے، خاص ہے، قید ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج اصولیین کے ہاں مطلق کی کیا تعریف ہے، مطلق کسے کہا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے مطلق کی جو تعریف ہے وہ تعریف بیان کریں گے، جیسا کہ علماء کی روش بھی یہی ہے۔ جب بھی کسی موضوع کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس موضوع کو بیان کرتے ہیں، اس موضوع کی جو ہے تعریف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تاکہ یہ لفظ جب بھی سنیں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اسی روش پہ چلتے ہوئے اصولیین نے بھی اسی طریقے کو اپنایا ہے۔ تو اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه والمقید على خلافه۔ مطلق وہ لفظ ہے یا وہ چیز ہے جو دلالت کرتی ہے على شائع، اپنے جنس میں شیوع کے پائے جانے پر یہ لفظ ہے وہ دلالت کرتا ہے، اور مقید کیا ہے، اس کے خلاف ہے۔ یعنی کیا مطلق کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، بہت سارے افراد کے پائے جانے پر یہ مطلق دلالت کرتا ہے، جبکہ مقید ایز کمپیئر ٹو مطلق اس کا دائرہ جو ہے وہ نیرو ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کے جو سرکل ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہوتا۔ یعنی مطلق ایک ایسا لفظ ہے جو اپنی جنس میں بہت زیادہ افراد کے پائے جانے پر دلالت کرتا ہے۔ اس تعریف سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اطلاق اور تقیید لفظ کی صفات میں سے ہے، چاہے اس لفظ کو کوئی حکم متعلق ہو یا نہ ہو، بس کہا جائے گا کہ یہ لفظ مطلق ہے، وہ لفظ مقید ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی انہو ما کہا ہے، ما سمجھے مطلق ایسا لفظ سے کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ کی صفت ہے، کبھی یہ لفظ مطلق ہوتا ہے اور کبھی وہ لفظ مقید ہوتا ہے، یہی معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر حکم سے قطع نظر مطلق اور مقید کی تعریف کی جائے تو یہ ادبی بحث ہوگی۔ یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے جس کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا۔ دیکھیں ہم نے پہلے سے ہی یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، علم اصول کا جو بنیادی جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے، ادلہ شرعیہ سے احکام شرعیہ کو ثابت کرنا۔ اب ہم ابھی تک جو گفتگو ہم کر رہے تھے وہ مباحث الفاظ کے بارے میں ہی ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ہمارا اصل جو ہدف کیا تھا، اصل ہدف اولی یہی ہے کہ کسی بھی لفظ سے کس طرح سے حکم شرعی کو استنباط کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہاں پر یہ جو مطلق کی تعریف جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہے، اگر اس تعریف میں اگر ہم ما سے مراد، مطلق سے مراد اگر صرف لفظ ہی مراد لے لیں، حکم سے قطع نظر اگر ہم لفظ کی اگر ہم بات کریں، اس پر ہی فوکس کریں، تو یہ بحث ہوگی، بحث ادبی ہوگی۔ ادب لٹریچر سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان کے ہاں ٹھیک ہے یہ تعریف صحیح ہوگی، لیکن ہم ایز اے اصولی ہم جب بات کریں گے تو لفظ سے ہمارا اتنا زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہم لفظ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو پیش نظر، جو چیز ہمارے پیش نظر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس لفظ کا حکم شرعی کے ساتھ کیا ربط ہے، ان کے درمیان کیا ریلیشن ہے، اس لفظ کی دلالت کس حکم پر کیسے ہوگی، یہ ہم بات کرتے ہیں۔ جبکہ اصولین کا بنیادی ہدف استنباط حکم شرعی ہے، لہذا مطلق اور مقید کی تعریف از حیث حکم ہونی چاہیے۔ یعنی آپ جب بھی اصول میں مطلق کی تعریف کریں گے، یا جب بھی آپ کسی اصولی سے مطلق کا لفظ سنیں گے یا مقید کا لفظ سنیں گے، تو اس وقت آپ بھی کنسنٹریٹ
کریں کہ اس بندے کو بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ یہاں جو ہم مطلق اور مقید کی تعریف کر رہے ہیں وہ ایز اصولی ہے. جب ایز اصولی ہے تو اس میں حکم کا شامل ہونا ضروری ہے. بس مطلق کی تعریف آخر یعنی وہ تعریف جو ہمیں مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اگر لفظ اپنے تمام تر معنی کے ساتھ حکم کے لیے تمام موضوع واقع ہو جائے اور کسی اور حیثیت کو لحاظ نہ کیا جائے تو اسے مطلق کہا جاتا ہے. اب دیکھیں ایک لفظ ہے مثلا اعتق رقبتن. یہ رقبتن کیا ہے؟ ایک لفظ ہے. یہ اس کے جو معنی ہے یعنی غلام کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو لفظ رقبہ ہے اس میں کسی اور حیثیت کو نظر میں رکھے بغیر کسی اور حیثیت کا لحاظ کیے بغیر خود رقبہ بما ہی رقبہ اگر یہ موضوع حکم واقع ہو جائے تو اس کو ہم مطلق کہیں گے. یعنی اس موضوع کے لیے کوئی اور حصہ نہیں ہے کہ جو ابھی تک ذکر نہ ہوا ہو. اگر مقام تعلق حکم للموضوع میں لفظ بغیر کسی قید اور حیثیت زائدہ کے کلام میں واقع ہو جائیں تو مطلق کہلائے گا ورنہ مقید. اگر دیکھیں ایک حکم جب کسی موضوع کے بارے میں آیا ہوا ہے کسی موضوع کے متعلق آیا ہوا ہے تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے جو اس حکم کے لیے موضوع واقع ہو رہا ہے اس کے ساتھ کوئی اور قید موجود نہ ہو کوئی اور حیثیت زائدہ مثلا رقبہ کہا تو غلام ہونے سے ہٹ کر کوئی اور چیز مثلا ایمان ہو اسلام ہو پڑھا لکھا ہونا متقی ہونا سفید ہونا سیاہ ہونا چھوٹا ہونا بڑا ہونا مرد ہونا عورت ہونا اس قسم کی جو حیثیات ہے ان سب سے قطع نظر ذات موضوع پر فوکس کر کے ذات موضوع کو ہی اگر کیا واقع ہو جائیں حکم کا متعلق اگر بن جائیں تو اس کو ہم کہیں گے مطلق. اگر کسی بھی قید کے ساتھ اگر اس کو ضم کر کے کسی بھی قید کو انٹیگریٹ کر کے اگر وہ حکم کے لیے موضوع بن جائے تو اس کو کہیں گے مقید. جیسے اعتق رقبتن میں رقبہ تمام موضوع واقع ہوا ہے لہٰذا یہ مطلق ہے. چونکہ رقبہ غلام اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ رقبہ کیسا ہو مطلب آزاد ہو. آزاد تو ہوگا تو اس کو ہم خاص کر اعتق رقبتن اس نے کیا کہا یہ رقبے کو آزاد کریں. تو رقبہ کس قسم کا رقبہ ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو کیا ہو اس میں کوئی قید موجود نہیں ہے. لیکن اعتق رقبتن مؤمنتن قید ایمان کے ساتھ ہے لہٰذا مقید ہے. لیکن دوسرے ایک اور مثال اگر کوئی کہے کہ اعتق رقبتن مؤمنتن مؤمن جو رقبہ ہے اس کو آزاد کرے تو یہاں پر کیا ہوگا یہ رقبہ اپنے موضوع اللہ کے ساتھ تمام تر موضوع واقع نہیں ہوا ہے بلکہ موضوع جو ہے یہاں پر حکم کے جو متعلق یا موضوع ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک رقبہ ہے اور رقبہ پلس کیا ہے مؤمنہ ہے. غلام ہونا بھی ضروری ہے اور غلام کے ساتھ ساتھ وہ مؤمن بھی ہو. اس کو کیا کہیں گے مقید. مؤمنہ کو قید کہیں گے اور یہ قید کس کے لیے واقع ہو رہی ہے مرقبہ جو کہ مطلق اس کے لیے. مطلق کے صدق آنے کے لیے مفہوم کلی ہونا شرط نہیں ہے. اب بہت بڑی بات یہاں پر کی ہے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. تو سوال یہ ہے کیا مطلق اور عام دونوں ایک ہی چیز ہے یا مطلق اور کلی ہونا ایک ہی چیز ہے یا مطلق کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطلق ہمیشہ کلی ہی ہو. تو فرماتے ہیں مطلق کے صدق آنے کے لیے مفہوم کلی ہونا شرط نہیں ہے. کلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بہت سارے افراد پر صدق آتی ہے. اس کے مقابل میں جزئی وہ ہے جو صرف چند افراد پر یا ایک فرد پر جو ہے وہ صدق آتی ہے اس کو جزئی کہا جاتا ہے. یہاں فرما رہے ہیں مطلق اور مفہوم کلی میں جو نسبت ہے وہ نسبت تساوی کی نہیں ہے کہ جب بھی کلی ہو تو مطلق ہو ممکن ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن جہاں جہاں مطلق ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ کلی بھی ہو بلکہ کیا ہے بلکہ فرماتے ہیں بلکہ جزئی حقیقی ہو ہر قسم کی قید سے مبرہ ہو تو بھی مطلق کے کہا جائے گا. جزئی حقیقی جو ایک سے زائد پر صدق نہیں آتی ہے لیکن اس کو بھی ہم مطلق کہہ سکتے ہیں. جیسے اکرم زیدن و اکرم زیدن اذا اسلم. یہاں پر دیکھیں اکرم زیدن یہ مطلق کی مثال ہے. دوسری جو مثال مقید کی ہے. اب یہاں پر کیا ہے زید کا اکرام کرے. یہاں پر جو اطلاق ہے وہ اطلاق کس اعتبار سے اطلاق حالات کے اعتبار سے ہے. یعنی زید کا اکرام کرے کب صبح کو شام کو دوپہر کو. زید کا اکرام کرے مسجد میں مدرسے میں بازار میں. زید کا اکرام کریں چھوٹا ہو بڑا ہو موٹا ہو پتلا ہو کوئی بھی نہیں کوئی قید یہاں پر موجود نہیں ہے. زید جزئی حقیقی ہے لیکن حالات کے اعتبار سے اس میں بھی اطلاق پایا جاتا ہے. جبکہ اکرم زیدن اذا اسلم میں کیا ہے یہاں پر یہ مقید ہے یعنی زید کا اکرام کریں اس وقت جب وہ آپ کو سلام کریں. تو ان دونوں مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی
کہ اطلاق کے صدق آنے کے لیے کلی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی کلی ہونا ممنوع ہو، بلکہ ہم نے کہا اطلاق جو ہے وہ کس اعتبار سے مطلق ہو سکتا ہے، افراد کے اعتبار سے بھی مطلق ہو سکتا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے مطلق ہو سکتا ہے، اور حالات کے اعتبار سے بھی مطلق ہو سکتا ہے۔ نتائج بحث، ابھی تک جو بحث ہم پڑھ چکے ہیں یا اس بحث کے جو ہے وہ نتائج کیا ہے، تو فرماتے ہیں مطلق کے صدق آنے کے لیے اپنے جنس میں شائع ہونا ضروری نہیں ہے، پہلی بات یہ ہو گئی، بلکہ اگر جزئی حقیقی ہو اور متعدد حالات رکھتی ہو لیکن بغیر کسی قید کے حکم موضوع حکم واقع ہو جائیں تو بھی مطلق کہا جائے گا، جیسے کہ اکرم زیدن، یہ جو زید ہے جزئی حقیقی ہے لیکن کوئی قید اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، اکرم زیدن عادلاً، اکرم زیدن عالماً، اکرم زیدن فقیحاً، اکرم زیدن اذا اسلم، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو زید ہے جزئی حقیقی، یہ زید کسی اور چیز سے ملے بغیر خود ہی مطلقاً موضوع حکم واقع ہوا ہے تو اس کو ہم مطلق کہیں گے۔ مطلق اور مقید دونوں امور اضافی اور نسبی میں سے ہیں، بس ممکن ہے ایک حکم ایک جہت سے مطلق ہو لیکن کسی دوسری جہت سے مقید ہو۔ یہ پہلے ابھی ہم نے عموم خصوص کے بارے میں بات کی تھی، اجمال اور تفصیل کے بارے میں، مجمل اور معین کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی، تو یہاں پر بھی یہ مطلق اور مقید ہونے کے امور اضافی ہے، یعنی مطلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہر اعتبار سے مطلق ہو، ضروری نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کسی جہت سے ایک حکم مطلق ہو اور دوسری جہت سے وہ حکم یہاں پر مقید ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ امر اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تعریف مشہور سے بات واضح ہوتی ہے، اطلاق مدالل لفظیہ میں سے ہے، جبکہ حق بات یہ ہے کہ اطلاق مدالل عقلیہ میں سے۔ ہم نے کہا کہ جب لفظ کو بغیر کسی قید کے ذکر کیا جائے تو عقلاً اس لفظ کی دلالت ان تمام مصادیق پر ہوتا ہے جن پر یہ لفظ منطبق آتا ہے، یہ عقل کہتی ہے، چونکہ جب اس لفظ کے صدق آنے کے لیے جو کرائٹیریا ہے، جو شرائط ہے، جو کنڈیشن ہے وہ پوری ہے، اگر پوری ہے تو لفظ صدق آ جائے گا، جبکہ مشہور نے یہ کہا نہیں، ان کے ہاں کیا ہے، وہ ان کے ہاں یہ مدالل عقلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ مدالل لفظیہ میں سے، اطلاق اور عموم ہو یا خصوص ہو ان سب کا تعلق لفظ کے ساتھ، لفظ مطلق ہوتا ہے، لفظ مجمل ہوتا ہے، لفظ مبین ہوتا ہے، یہ مشہور کے نظریے کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے۔ اب سوالات کی طرف ہم بڑھنے سے پہلے ایک اہم 2-3 پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جب اطلاق کا صدق آنا موقوف ہے کہ لفظ تمام موضوع واقع ہو جائیں تو پھر موضوع کا اسم جنس ہونا، اسی طرح سے نکرہ ہونا وغیرہ ہماری بحث سے خارج ہے، یہ بحث بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا دیکھنا یہ ہے کہ لفظ تمام موضوع واقع ہوا ہے یا نہیں، بس اتنی سی بات ہے، اور ہم نے کہا جزئی حقیقی بھی ممکن ہے کہ مطلق بن جائے، یہ اس میں کوئی قداحت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ بات کی ہے تو پھر بعض لوگ جو کہتے ہیں نہیں اطلاق کے صدق آنے کے لیے اسم جنس کا ہونا ضروری ہے، یہ جو بات علماء کر رہے ہیں کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم نے جو مفروضہ بیان کیا ہے اس کے مطابق مطلق کا اسم جنس ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جن علماء نے اطلاق کی تعریف شیوع کے ذریعے کی ہے ان کے لیے ان اسماء سے بحث کرنا ضروری ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں اطلاق کی تعریف میں انہوں نے لفظ شیوع کو شامل کیا تھا، ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان الفاظ کے بارے میں بھی گفتگو کریں، ان اسماء کے بارے میں بھی گفتگو کریں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اطلاق کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ اب سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ مطلق کی تعریف کرتے ہوئے مشہور کا نظریہ بیان کریں۔ المطلق اور المقید امران اضافیانی سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کریں۔ مصنف کے نظریے کے مطابق مطلق مدالل لفظیہ میں سے یا مدالل عقلیہ میں سے، اس چیز کو وضاحت کریں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔